شہر یار بھائی مشرک جو ہیں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. تو ہم سے کہاں پہ ایسی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جہاں پہ ہم شرک کر جاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ایسا ہے کہ مانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم دوسروں کو اس کا شریک کس طرح ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں آصف بھائی، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اور علی بھائی نے بھی ماشاءاللہ جیسے توحید کے عقیدے کو ڈیفائن کیا. عقیدہ توحید جو ہے اس کے انسان کی ذات کے اوپر بڑے اچھے اثرات ہیں. دیکھیں یہ کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ سورج کا نکلنا، دن و رات کا آنا جانا، یہ جو پرندے ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ سب خود بخود نہیں ہوا، اس کو بنانے والی ایک ذات ہے. اور اگر بنانے والی کہیں ذاتیں ہوتی تو یقیناً ان میں جھگڑا ہوتا. جب بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی ادارے کے اندر دو پارٹنر ہوتے ہیں تو کبھی بھی وہ ہمیشہ ایک خاص ایگریمنٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. جب بھی اس ایگریمنٹ کی کوئی بھی خلاف ورزی کرتا ہے نا تو ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ایک سورہ میں فرمائی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، موجود ہوتے، تو زمین و آسمان کے اندر زمین و آسمان کی جو کام ہے ان میں وہ اختلاف ہوتا اور وہ جھگڑتے، معبود آپس میں جھگڑتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب آصف بھائی جیسے آپ نے شرک کے حوالے سے بات کی کہ لوگ وہ شرک کرتے ہیں، اس میں آصف بھائی کچھ تو مطلب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ 3 قوموں کا ذکر کرتا ہے. ایک وہ قوم ہے کہ جو پکی یہ کہتی ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے یہ ہندوازم ہے، بدھسٹ ہیں، اور اسی طرح پارسی مذہب ہے، مجوسی ہیں. تو یہ جتنے مذاہب ہیں یہ خلم خلا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے خدا، جیسے ہندو کہتے ہیں ایک ایشور ہے، لیکن یہ نیچے جو ہے ان کا عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے کاموں میں شریک ہیں. جیسے اللہ نے کائنات بنائی، سارا نظام بنا کے، اب اس نے ایک چھوٹے چھوٹے اور بھی خدا ہیں جو اللہ کی اس نظام میں اس کے حصے دار ہیں، اس کے سانجے ہیں. کہ بارش برسانے والا ایک اور دیوتا ہے، اور ہوا لانے والا ایک اور دیوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اسی طرح دیگر اور انہوں نے دیوتا بنائے. ایک وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے لیکن شرک وہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مشرک کہتا نہیں. اور وہ گروہ قرآن حکیم میں اہل کتاب کا گروہ ہے. اہل کتاب جنہیں ہم عام لفظوں میں یہود و نصارہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشرک مانتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں کر وہ بھی شرک رہے ہیں. اور ایک تیسرا گروہ ہے جو سرے سے خداوند تعالیٰ کی ذات کا ہی منکر ہے، جو خدا کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں. یہ کائنات، جیسے کہ وہ ایک اسلامی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، ان کی مجھے بات بڑی اچھی لگی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کچھ لوگ خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا خدا کو سبھی مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا ایک کائنات کا خدا مانتے ہیں، ایک کائنات کو خدا مانتے ہیں. یار یہ کائنات جو ہے یہ خود ہی ہے، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی مائنڈ پلاننگ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی جانی کہ جو ہے نا سپریم بینگ نہیں ہے. یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کی کوئی حد نہیں. تو یہ تینوں جو لوگ ہیں، ان تینوں لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے اور اپنی توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے، ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے. میں نا آصف بھائی اور علی بھائی آپ سے بھی، میں اگلے دن نا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جانور بنائے ہیں، کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، یہ کھچر ہے، گھوڑا ہے، تو دیکھو نا ان کو اللہ نے کوئی زبان نہیں دی. دیکھیں نا آصف بھائی. اور دوسرا جو ہے درخت کو بھی اللہ نے زبان نہیں دی. کیا پتہ یہ ایسی چیزیں یہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. اللہ نے ہر چیز کو ہڈن میں رکھا ہے ہماری آزمائش کے لیے. اس کائنات کا جو پرپز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنایا نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. اس کے باوجود اتنی خوبصورت ہستی ہے جس نے ساری کی ساری مخلوقات کو ہمارے کام میں لگا دیا ہے. تو ہم اس ذات کے ساتھ کسی ایسی چیز کو اس کا سانجا بناتے ہیں جو خود تخلیق کی گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. بے شک بہت بڑا ظلم ہے.